اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حضرات سامعین گرامی قدر، مہمانان ذی وقار، جدید دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوان علماء نے، خاص طور پر ہمارے مولانا صہیب صاحب ندوی دامت برکاتہم نے آن لائن یہ پروگرام معہد ابن قاسم للغة العربیہ والدراسات الاسلامیہ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے. یہ بڑا خوش آئند قدم ہے اور بڑا مبارک قدم ہے. ہمیں اس وقت سے اور اس ذریعے سے اور ان ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہے. لہذا ہم بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آج کے جو ہمارے مہمان مکرم ہے وہ وادی کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا مفتی سلطان احمد قاسمی دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ سراج العلوم سری نگر جو شاخ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی، وہاں کے استاذ ہے اور وہاں کے صدر مفتی بھی ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طلاق اور وراثت کی شرعی حیثیت ہے. اور یہ جو موضوع ہے بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، برننگ ایشو ہے، جس کی ہر گھر میں ضرورت پڑتی ہے. ہر جوان کو اس موضوع کی اہمیت اور اس موضوع کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہونا چاہے. اور دوسرا جو موضوع ہے وہ وراثت ہے. وراثت کے موضوع سے بھی ہمیں واقفیت ہونی چاہے. لہذا ہمیں اپنے علماء کرام سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنی چاہے. ہم بلا تاخیر کے آج کے اپنے مہمان گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً و احتراماً التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں متعلقہ موضوع کے سلسلے میں ہمیں جو ہے روشناس کرائے. حضرت مولانا مفتی سلطان احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم. جی مفتی صاحب مائک آپ آن کیجیے اپنا. جی آواز آئی؟ جی جی کر لیں شروع؟ یس سر. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یہ جو دو عنوان ہیں، ایک تو طلاق سے متعلق اور دوسرا عنوان ہے وراثت سے متعلق، میراث سے متعلق. اس سلسلے میں پہلی بات ذہن میں ہم سب کو بٹھانی ہے کہ یہ دونوں موضوع اتنے تفصیل طلب موضوع ہیں کہ جس پر ہزاروں صفحات سیاہ کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں، اور احادیث اور قرآن کریم اور تاریخ کی روشنی میں اور بے شمار تحریرات آپ کو ملیں گی جس میں مکمل طور پر اس کی تفاصیل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے رکھ دی ہیں. جتنی
یہ دونوں موضوع جہاں اہم ہیں وہی نازک بھی ہیں، تو اور پھر دونوں کا تعلق معاشرے سے ہے، سماج سے ہے، اور اکثر حضرات کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے یہ دو موضوع ان دونوں عنوانات کو آپ نے جو منتخب کیا ہے تو اس اعتبار سے یہ قابل اہمیت ہیں، اور اس میں کافی کچھ ایسا ہمیں قابل غور چیزیں ہمیں ملیں گی اس میں، جو کچھ تو ابھی سننے کو ملے گا، کچھ کہنے کی کوشش کی جائے گی، تاہم یہ موضوع مستقل طور پر اس طرح کا موضوع ہے کہ جو پڑھنے کا ہے، اور اس پر علماء سے رجوع کر کے اس سے متعلق سوالات کر کے ان سے پوچھ کر مزید اس میں وضاحت طلب کرتے رہنا ہے، خود کو اس معاملے میں فارغ نہیں سمجھنا ہے۔ اس تمہیدی کلمات کے بعد پہلا موضوع جو ہے وہ ہے طلاق کا۔ طلاق کے سلسلے میں پہلی بات ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق سے پہلے ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے، تو شرعی طور پر جب ان کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے تو ایجاب و قبول جو ایک رکن ہے نکاح کا، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا تو شرعاً یہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور ایجاب و قبول اور گواہوں کے ساتھ شہادت دینے کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں اور یہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ تو ہم احادیث کو جب پڑھتے ہیں تو احادیث میں اور قرآن کریم کی روشنی میں ایک مرد ایک گئے خاتون کو جو اس کے لیے محرم نہیں ہے اس سے بات نہیں کر سکتا، اس کو مس نہیں کر سکتا، اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس شرعی طور پر اس کی سختی کے ساتھ مانے ہیں اور سختی کے ساتھ اس پر روک لگا دی گئی ہے۔ لیکن یہی لڑکا اور یہی لڑکی جو ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں تھے، جب اللہ کا نام لے کر ایجاب و قبول کیا جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، لڑکا مہر ادا کرتا ہے، تو یہ آپس میں اب میاں بیوی بن جاتے ہیں، زوجین کہلاتے ہیں۔ تو اب ان کا رہنا، پہلے اگر رہتے تو وہ ملعون کہلا سکتے تھے، ان پر اللہ کی لعنتیں برستی اور ان کے لیے حرام تھا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا مس کرنا۔ اب نکاح کے بعد ان دونوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا سب جائز ہوگا، بلکہ ثواب ملے گا، اور روایت کی روشنی میں جب یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور ازدواجی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ یہی نکاح، اس نکاح کے ذریعے جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑ گئے تھے، اب اس کے لیے یہ بھی ان پر یہ بھی پابندی ہے کہ زندگی اس طرح یہ گزاریں، قانون شرعی قوانین کی اس طرح پاسداری کریں کہ کبھی طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس لیے جب ہم نکاح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر جب کبھی لفظ طلاق کا ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح رہیں کہ طلاق نہ ہو، تو سننے والوں کو بھی ناگوار ہوتا ہے کہ طلاق کے موضوع کو کیوں چھیڑا گیا۔ لیکن نکاح کے بعد بہرحال جہاں ہم نکاح کی بات کریں گے تو وہاں پر طلاق کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری پڑے گا، تب جا کر ہم طلاق سے بچ سکتے ہیں اور طلاق کی مضر اثرات سے امت کو بھی بچا سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں طلاق کس کو کہتے ہیں تو اسی نکاح کے عقد کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ناخوشگوار احوال پیدا ہو جاتے ہیں، حالات پیدا ہو جاتی ہیں، صورتحال اتنی نازک بن جاتی ہے، اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ طلاق کے ذریعے ان کے درمیان جدائیگی پیدا ہو اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ کبھی زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ طلاق ہے کیا۔ طلاق تو اتنا تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہے کہ طلاق سے میاں بیوی کا جو عقد نکاح تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، تاہم طلاق کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں تنبیہات موجود ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود میں حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں طلاق تو یہ جائز ہے، جائز فعل ہے،
مباح ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ طلاق والا فعل جو ہے یہ اللہ کو انتہا ناپسندیدہ فعل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور بھی روایات آپ کو ملیں گی جو سندن جن پر کلام بھی کیا گیا ہے، جس میں یہ ملے گا کہ طلاق سے تو عرش الہی ہلتا ہے، اور طلاق انتہائی مبغوض، انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ بلکہ ایک روایت آپ کو یہ ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا اگر طلاق کسی مرد کو اپنی بیوی پہ واقع کرنا ہی پڑے کسی موقع پر، تو وہ کسی بھی ایسی کمزوری کی بنا پر طلاق واقع نہ کرے جو برداشت کی جا سکتی ہے، البتہ اگر خاتون میں کردار کے طور پر اخلاق کی کمزوری آ جائے اور کریکٹر میں کوئی کمزوری ہو، اس اعتبار سے وہ خرابی کے اندر مبتلا ہو اور فسادات میں مبتلا ہو، یہ وہ موقع ہے جہاں پر ایک شخص کو گنجائش ہوتی ہے طلاق کی۔ گویا کہ یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ اس طرف دے دیا کہ طلاق کا تعلق حلت سے نہیں ہے، طلاق کا تعلق حرمت سے ہے۔ طلاق کسی بھی موقع پر واقع کرنا کوئی ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ طلاق کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے۔ طلاق کے بارے میں انتہا درجے کا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کام لے۔ اب اس پس منظر میں سمجھیں کہ قرآن کریم نے جب طلاق کے قانون کو بیان کیا، قانون طلاق کو سمجھایا، طلاق اگر واقع کرنا بھی پڑے تو کیا ایک شخص کو یہ حق ہے، کیا ایک مرد کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق فوری طور واقع کرے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر واقع کرے، اور جن چیزوں پر بعد میں مصالحت ہو سکتی ہے اور آپس میں قربت پھر اختیار ہے۔ تو شاید قرآن کریم کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے اندازہ ہوگا کہ قانون طلاق میں قرآن کریم نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ناچاکیوں کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اس میں خصوصاً ایک مرد اپنی بیوی میں کچھ کمزوریاں دیکھے گا تو فوراً مرد یہ بڑا اس میں حساس بن جاتا ہے کہ یہ بیوی میں یہ کمزوری کیوں ہے، جبکہ مرد کو پہلے سے یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جہاں میں انسان ہوں وہیں پر اس کی بیوی بھی، اس کی اہلیہ بھی انسان ہے۔ جہاں ایک مرد غلطیاں کر سکتا ہے، عورت کے جذبات کو سامنے رکھ کر اس سے زیادہ امکان ہے کہ اس سے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ واضح طور پر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ازدواجی زندگی کے دوران جب بھی تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں یہ لگے، تمہیں اندیشے ہوں، تمہیں خوف ہو، تمہیں لگے کہ ان میں کچھ کمزوریاں ہیں، ان میں نشوز آ گیا ہے، نافرمانی جیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہے کہ فوراً آپ طلاق کی طرف دوڑیں اور طلاق اقدام کریں، اس طرح کی تم زبان سے طلاق واقع کرو۔ بلکہ پہلی صورت قرآن کریم نے جو پہلی بات فرمائی، یہ فرمایا کہ فَعِزُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اب یہ نصیحت 1 گھنٹے کی نہ ہو، 1 دن کی نہ ہو، مسلسل اس کو کرتے رہو، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے میرے لیے، مجھے طلاق ذہن میں نہیں لانی چاہیے، طلاق کے الفاظ کا اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، تو مجھے نصیحت کرنی چاہیے۔ پھر اگر یہ تدبیر ناکام ہوتی ہے اور یہ طریقہ اگر ناکام ہوتا ہے، اس میں ایک مرد ناکام ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں یہ تو نصیحت کارگر ہو ہی نہیں رہی ہے، اب دوسرا طریقہ اختیار کرو، طلاق سے بچو، وہ ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں کو الگ کرو۔ اب بستروں کو الگ کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری وادی میں ہے، کیا فوراً اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم میکے چلی جاؤ، یہ طریقہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا نہیں ہے، بلکہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں، اپنے ہی کمرے میں بستر الگ الگ کر دیے جائیں، ایک کونے میں مرد کا، شوہر کا، دوسرے میں بیوی کا۔ یہ نزدیک ہوتے ہوئے بھی جب دور رہیں گے تو ممکن ہے بہت جلد جو ہے بیوی کو احساس ہوگا، اور یقیناً انسان سے جہاں خطا ہوتی ہے وہاں پر انسان کو احساس بھی ہوتا ہے۔ تنبیہ جب مرد کی طرف سے ہوگی اور بڑے پیار سے ہوگی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اس میں حیوانیت نہیں ہوگی، سوچ سمجھ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تنبیہ ہوگی، تو یقیناً ایک عورت اور خاتون میں احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ بستر الگ کرنے کے باوجود اس کے لیے کچھ وقت دے دیا اور بستر الگ
کیا گیا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ چونکہ اللہ ہی فرما رہے ہیں تو یقیناً بیوی میں احساس پیدا ہوگا اور وہ رجوع کرے گی اور وہ قریب آئے گی اور اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کرے گی۔ یہ 2 مرحلے ہیں، اس کے بعد بھی قرآن کریم کی روشنی میں طلاق کی اجازت نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہے، گویا کہ اس میں ضد پیدا ہوئی ہے، تو اب بھی قرآن کریم کی روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق واقع کرو، بلکہ قرآن کہے گا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ اب اس مارنے کی جو مفسرین کے یہاں تشریح ہے، فقہا کے یہاں تشریح ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھانا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تشریحات کو، پھر ہم اپنی وادی کی صورتحال یا پورے عالم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ آج کل تو وادی کو خاص نہیں کر سکتے، پورا عالم ہمارے سامنے ہے اور ہر چیز پر آپ کی ہماری نظریں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَضْرِبُوهُنَّ سے جو مرد حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ان کے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور پیٹو اور مارو۔ کوئی سر توڑ دیتا ہے، کوئی چہرے پہ مار دیتا ہے، کوئی ہڈی توڑ دیتا ہے۔ اچھا، یہ مرد اس معاملے میں کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا سر پھوڑا گیا اور اس کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا تو اس کا علاج بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اس کا پیسے اسی کو خرچ کرنے، ہاسپٹل اسی کو پہنچانا ہے۔ گویا کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا اب معتدل نقطہ نگاہ رکھنے والے علماء کی جو تشریحات ہیں وہ یہ کہ اس طرح اس کو تنبیہ کرو، مارنا چاہو کہ اس کو اس پر نہ زیادہ چوٹ لگے، نہ اس کی ہڈی ٹوٹے، بس تنبیہ ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اس آیت سے فائدہ اٹھا کر اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے اور پیٹتا ہے، یقیناً وہ نادا ہے، یقیناً وہ سنجیدہ انسان نہیں کہلا سکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو اس آیت کی روشنی میں تنبیہ ایسی کرے کہ اس تنبیہ سے وہ اس کے قریب آ جائے، نہ کہ اس سے دور ہو جائے، اور اپنی بیوی سمجھتے ہوئے پیار اس طرح پیار دے دے کہ تنبیہات میں بھی، تنبیہ کرنے کی صورت میں بھی بیوی کو پیار ہی محسوس ہو اور وہ اس اپنے مرد کے قریب آ جائے۔ بہرحال تنبیہ کی اجازت ہوگی انتہائی درجے کے اس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے ہوئے۔ یہ 3 مرحلے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے۔ اب قرآن کریم جب ان 3 مرحلوں کو بیان کرتا ہے تو ایک آیت میں بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اشارہ دے دیا اگر دونوں معاملہ اس طرح ہے کہ دونوں کے درمیان شقاق پیدا ہو گیا، بہت سخت قسم کے حالات آ گئے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں کے درمیان معاملہ اس طرح ہے، صورتحال اتنی خراب ہے کہ یہ تو قریب ہی نہیں آ رہی ہے، نہ سمجھانے سے، نہ بستر الگ کرنے سے، نہ تنبیہ سے، اب بھی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ اب بھی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حکم من اہلہ، حکم من اہلہ وحکم من اہلہا، ایک مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو، یہ 2 ایسے مصلح ہوں جو خیر خواہ ہوں، یہ دونوں ان کے درمیان صلح پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ قریب کریں۔ ہمیں اپنا تجربہ ہے دارالفتہ میں، جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، اسی طرح کیا بلکہ 95% تو اب یہی مسائل ہیں، جب ہم کبھی اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ حکم لڑکے کی طرف سے کسی ایک کو طے کرتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے طے کرتے ہیں، صورتحال جیسی بھی ہو تو کبھی 2 رکھتے ہیں، کبھی 1 رکھتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 1 دن کے بعد آ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جن 2 ساتھیوں میں، ازدواجی زندگی گزارنے والے 2 شریک میں سالوں سے بیچ میں گیپ پیدا ہوئی ہے، سالوں سے دوریاں پیدا ہوئی ہے، تو یہ حکم جو ہیں یہ دونوں بیچ میں آ کر 2 دن میں 3 دن میں کس طرح کی صلح پیدا کر سکتے ہیں؟ گویا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ وقت گزاریں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن مسلسل اس کو کام سمجھ کر، خدمت سمجھ کر، اور اللہ کے یہاں اجر کی امید سے جب اس کام کو کریں گے تو امید ہے کہ صلح پیدا ہوگی۔ اب 4 مرحلے قرآن کریم نے بیان کیے، ان 4 مرحلوں کو اس لیے بیان کیا گیا، وجہ اور مقصد یہی ہے کہ امت طلاق سے بچے، انسان طلاق سے بچے، شوہر طلاق سے بچے۔ لیکن کیا اس آیت پر عمل ہے؟ یہ ہے قابل غور۔ دراصل آپ کو اور مجھے اپنی جگہ غور کرنا ہے کہ ہم
تو وہ حضرت ان مراحل سے نہیں گزرتے اور ان مراحل کو طے کیے بغیر وہ طلاق واقع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو اسی سے غلط فہمی ہو گئی. بعض ہمارے وکلا بھی، بعض ہمارے کچھ اہل مطالعہ بھی، مطالعہ کرنے والے لوگ اسی سے غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ اگر ایک شخص ان 4 مرحلوں کو طے نہیں کرتا تو طلاق واقع کرتا ہے تو وہ طلاق معتبر ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ مسئلہ بالکل الگ ہے. ایک شخص اگر ان 4 مرحلوں کو وہ نہیں کرتا، مراحل کو طے نہیں کرتا، ان پر غور و فکر نہیں کرتا، نصیحت نہیں، اس کو تنبیہ نہیں، بستر الگ نہیں کرتا، جو بھی صورتحال اس کے سامنے جس طرح وہ اپنی اہلیہ کو منانا چاہے، یہ سب چیزیں اس نے نہیں کی ہیں اور فوری طور اور جلد بازی میں آ کر اس نے طلاق واقع کی ہے، تو شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس کے باوجود طلاق ہوگی. طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، طلاق بالکل غلط طریقہ ہے، طلاق بالکل غلط فعل ہے، غلط اقدام ہے. یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں، اولاد ہے تو ان کا بھی ہے، خاندان کا بھی ہے، 2 گھروں کا ہے، 2 خاندانوں کا ہے. اور خطرناک صورتحال طلاق کے بعد پیدا ہوتی ہے. طلاق کی مثال ذرا میں دیتا ہوں بیچ میں. طلاق ہے کیا؟ کوئی بھی شخص طلاق کو یہ نہ سمجھے کہ طلاق دینے کے بعد اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا. میں نے بر صغیر کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے ایک موقع پر پوچھا کہ حضرت طلاق کے متعلق کچھ سمجھائیے، کوئی مثال. فرمایا بیٹے طلاق کو یوں سمجھو جیسے بہت بڑے گھر میں بیت الخلا ہے. ایک شخص گھر رکھتا ہے، اوپر بھی بہترین خوبصورت کمرے ہیں، نیچے بھی کمرے ہیں، زمین بھی اچھی خاصی ہے، پورے گھر اوپر سے لے کر نیچے تک گھر کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن پتہ چلا کہ اوپر سے نیچے کہیں بھی واش روم نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، بہت اچھا ہونے کے باوجود ایک شخص خریدنے والا اس گھر کو نہیں خریدے گا. اس کے دل و دماغ میں یہ بات رہے گی کہ بیت الخلا تو ہے ہی نہیں، واش روم تو ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیت الخلا کوئی اچھی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس مکان کو چھوڑ رہا ہے، خریدنے سے پرہیز کر رہا ہے، دور اس سے بچ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اس سے محبت رکھتا ہے بیت الخلا سے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہے کہ اس کو تو بیت الخلا والے اس حصے میں رہنا نہیں ہے. 1 گھنٹہ نہیں رہے گا وہاں، 10 منٹ بھی نہیں رہے گا. اس کے دل و دماغ میں ہے کہ انسان کی ضرورت ہے پیشاب سے فارغ ہونا، انسان کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں جائے، اور اس جانے کے لیے اس جگہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب وہ جاتا ہے تو پہلے سے ہی سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں یہاں سے جلدی فارغ ہو جاؤں. تو پیشاب سے فارغ ہو کر وہ باہر آتا ہے. گویا کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں ایک خاص جگہ کو خاص جگہ ہوتی ہے گھر میں، اس کو ہم بیت الخلا نام دیتے ہیں، اور اس میں ہم پیشاب کے لیے جاتے ہیں، مگر خوشی سے نہیں جاتے، ضرورت سمجھ کر جاتے ہیں. جتنی دیر ہمیں بیٹھنا ہے اتنی دیر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی خوشی سے اندر نہیں بیٹھتا. ٹھیک اسی طرح زندگی میں طلاق ایک ایسی ضرورت کبھی آ جاتی ہے طلاق کے لیے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے کبھی طلاق واقع کرتا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے کبھی طلاق واقع کرتا ہے اور وہ خوشی سے واقع نہیں کرتا. تو یہ گویا کہ بیت الخلا کے ساتھ اس کو انہوں نے تشبیہ دے دی. اب ہم سمجھیں کہ ہم طلاق کوئی خود ہی تصور کر لیں کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایک خراب چیز ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہوتا طلاق. اس لیے 4 مرحلوں کو گزارنے سے پہلے یا اس کے بعد کسی بھی صورت میں آپ طلاق واقع کریں، طلاق نافذ ہوگی، طلاق واقع ہوگی. ایک بات تو طلاق کے سلسلے میں یہ ذہن میں بٹھائیں. اس کے بعد طلاق جب واقع کرنا ہی پڑے انتہائی مجبوری میں، تو اس صورت میں یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ طلاق ایسی ہو کہ جس میں رجوع کی گنجائش رہے. اسی لیے طلاق 3 ہیں. جب ایک آدمی طلاق واقع کرے گا تو گویا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو طلاق کے الفاظ استعمال کیے وہ کون سے ہیں. اس میں صریح طلاق، لفظ طلاق ہی کا استعمال کیا بیوی کے لیے. اگر یہ 1 مرتبہ طلاق واقع کرتا ہے یا لفظ 2 مرتبہ اس کا استعمال کرتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ 2 طلاق رجی ہو گئی. اس رجی طلاق میں 1 ہو یا 2 ہو، دونوں صورتوں میں فوراً بغیر نکاح کے بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، بیوی کو لا سکتا ہے. اب 1 طلاق رجی آدمی واقع کرے گا تو اس میں دوران عدت دونوں میں سے کسی کو احساس ہوگا یا دونوں کو احساس ہوگا، غور و فکر کرنے کا اس کو موقع ملے گا، اور شریعت کے اس طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے تو ممکن ہے کہ ان دونوں میں احساس ہو اور پھر رجوع کریں. بس اتنا سا نقصان اس میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے 1 طلاق واقع کی تو 2 طلاق کا مالک رہے گا.
دو طلاقیں واقع کی ہیں تو ایک ہی طلاق کا مالک رہے گا. گویا کہ اگر کسی شخص نے طلاق طلاق کہہ دیا، اس کے پاس زندگی میں ایک ہی طلاق بچی ہے، جب بھی وہ ایک طلاق کہے گا تو وہ تینوں سے فارغ ہو جائے گا. تو یہ تین طلاقوں کا ایک شریعت تو ایک طلاق کو بھی پسند نہیں کرتی، دو کو تو دو کو کیسے پسند کرے گی، پھر تین کو کیسے پسند کرے گی. لیکن یہ ناپسند ہونے کے باوجود، انتہائی خبیث عمل ہونے کے باوجود، انتہائی مبغوض عمل ہونے کے باوجود، یہ ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے بزرگوں کہ جب ایک شخص کسی بھی حال میں اس کو واقع کرے گا تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. جن صورتوں میں طلاق واقع ہوگی اس پر حکم نافذ ہو ہی جائے گا. تین طلاقوں کے سلسلے میں بھی ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے. اس میں بھی دنیا میں بڑی لوگ مشکلات میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اور کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور دسیوں موقعوں پر انسان غلط فائدہ بھی اٹھاتا ہے اسی موقعوں پر. لیکن دنیا ہمارے فقہائے کرام نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں صاف کہہ دیا کہ الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہیں، یعنی دو طلاق رجی. ایک طلاق واقع کریں گے تو ایک طلاق رجی، دو کریں گے تو دو طلاق رجی. لیکن تیسرے موقع پر جب قرآن کریم نے کہا، اس سے پہلے قرآن نے کہا اگر تمہیں بیوی کو روکنا ہے تو بڑے آرام سے روکو، بہتر انداز سے روکو، حسن سلوک کے ساتھ روکو، معروف طریقے پر روکو، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو معروف طریقے سے چھوڑ دو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. لیکن قرآن نے ایک بہت واضح فیصلہ سنا دیا. دو طلاق واقع کرنے کے بعد اگر تم نے کسی بھی موقع پر ایک اور طلاق کا اضافہ کر لیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کے بعد اس قرآن کریم نے یہ واضح ایک قانون امت کو، بندوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا کہ تین طلاق کے بعد اب یہ عورت اس شوہر کی، اس مرد کی رہی ہی نہیں، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اس کا طریقہ جو بھی آپ اختیار کریں، ایک ساتھ اس کو اختیار کریں، الگ الگ موقعوں پر اس کو استعمال کریں. حالانکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ طلاق دینے کی جب یقیناً ضرورت پڑے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے، تو بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق واقع کرے، تاکہ عورت کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. اور ایسے موقع پر کہ جب کہ قربت اختیار نہ کی گئی ہو، تو اس موقع پر چونکہ طلاق کی کافی تشریح بھی ہے، الگ الگ اس کی قسمیں بھی ہیں، کون سی طلاق بہتر ہے، کون سی صحیح ہے، کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد حکم کیا ہے، طلاق رجی کا حکم، طلاق بائن کا حکم، طلاق مغلظہ کا یعنی جو بڑی والی طلاق ہے، تین طلاقوں کا حکم کیا ہے. اس میں قرآن کریم اور احادیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی مکمل طور پر تفصیل موجود ہے، اور علماء سے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. یہاں پر مجھے ایک ہی بات بتانی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، وہ یہ کہ امت کو طلاق سے بچانا ہے. طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، طلاق سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی نفرت کرتے ہیں. صحابہ میں طلاق نہ ہونے کے درجے میں تھی. ممکن صحابہ کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر تو کا معاملہ آتا ہے. طلاق وہاں ہے ہی، البتہ اتنا طے ہے، طلاق کا ثبوت ہے. جیسے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا جی، وقت ہونے والا ہے، موضوع کو سمیٹا جائے. تو بس آخر میں یہ ذہن میں بٹھا لیں، آپ کی میری اپنی ذمہ داری ہے کہ چونکہ طلاق ایک انتہائی ضرورت کے بعد اس کی واقع کرنے کی اس کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے، علماء کے قریب رہ کر طلاق کے مضر اثرات کو ہمیں دیکھنا ہے. تو جب ہم اس پر تھوڑا غور کریں گے، اس کی محنت کریں گے، تو خود بھی بچ سکتے ہیں، امت کو بھی بچا سکتے ہیں. اور اس وقت کی جو شرح طلاق ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں پڑھ رہا تھا مصر کے بارے میں، تو سال میں 62% طلاقیں، وہاں 62% طلاق کی شرح ہے. 62% جو لوگ جو ہیں وہ طلاق واقع کرتے ہیں. ہماری وادی بھی اسی طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے. اس پر روک لگانا ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. آگے چلے دوسرے موضوع پر. جی تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالی جائے مختصر وقت میں. تھوڑا سا بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عزیز دوستو،
بالکل مختصر سے الفاظ میں اتنا سمجھنا ہے کہ جس طرح ابھی بات آئی طلاق کی، بہت نازک موضوع ہے اور اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک اسی طرح وراثت کے متعلق تو واضح حدیث موجود ہے، وراثت کو نصف علم کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں صحابہ سے فرمایا وراثت کے مسائل پڑھو، اس کو سمجھو، میراث کو سمجھو، علم فرائض کو حاصل کرو اور اس کے پیچھے رہو اور اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب رخصت ہونے والا ہوں گا میں، اس کے بعد دو لوگ لڑیں گے ترکے پر، میراث پر، لیکن ان کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا کہ اس کی اہمیت دی ہے، نصف علم اس کو کہا گیا میراث کو۔ اپنی وادی کو اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو جہاں طلاق کے معاملے میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ٹھیک اسی طرح میراث کے اندر بھی کوتاہیاں، غلط فہمیاں ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اس کی وجہ دراصل ایک تو یہ ہے کہ پڑھتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، اور ہم خود بھی کمزور ہیں، ہم بھی نہیں بتاتے جمعہ کے موقع پر مجلسوں میں عوام کو براہ راست اس سے باخبر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک شخص کا جب انتقال ہوگا تو یقیناً اس نے زندگی میں کوئی پونجی جمع کی ہوگی اور اس نے کچھ جمع کیا ہوگا اور وہ اس کا مالک بنا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جتنا بھی مال اور جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ دراصل کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ دراصل انسان کے پاس امانت ہوتی ہے جس کے مرنے کے بعد یہ اللہ کی ملک میں چلی جاتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے اور اس کے وارثین ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو وہ فوراً جو ہے بلکہ وہ زندگی میں ہی باپ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے۔ جب تک ایک شخص زندگی میں ہے، جتنا بھی مال اس کا اپنا کمایا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس کے پاس ہو یا پاس نہ ہو لیکن اسی کا ہے، تو وہ دراصل اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد فوراً اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ جب تک اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر اس کو اس کے وارثین میں تقسیم نہ کریں، تب تک کسی کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کے مرنے کے بعد ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہے کہ ہم تو سب کچھ کریں گے، تعزیت کریں گے، تعزیت کو بھی دیکھیں گے، جنائے والا لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، تعزیت کے دنوں میں ان کو کھلائیں گے بھی، تعزیت کے دنوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کھلاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن وراثت کی تقسیم کی طرف، ترکے کی تقسیم کی طرف نہیں جاتا، جبکہ پہلا عمل مرنے کے بعد یہی ہونا چاہیے۔ ہم سب کا اور وادی میں اس میں کمزوری ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اصول اس کا یہ ہے کہ جو ہی کوئی شخص انتقال کر گیا، اب اس کی وراثت، اس کے طریقے کو دیکھا جائے وہ کتنا ہے۔ اگر صورت میں اس کو جمع کرنے کے بعد، پورا جمع کرنے کے بعد اس کے وارثین کو دیکھا جائے، وارثین اس کے کیا ہیں، ان میں الگ الگ قسمیں ہیں، اقسام ہیں وارثین میں۔ کوئی ذوی الفروض ہے، ذوی الفروض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا حصہ قرآن میں متعین ہے، جس کا حصہ حدیث میں متعین ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد وہ سب لے جاتے ہیں، ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل یہاں کر نہیں پائیں گے، بس مختصراً اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا، پہلے مرحلے پر اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہوگا۔ اگر رشتہ دار، اس کے قریبی رشتہ دار اپنے پیسوں سے اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں تو بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پاس مال جائیداد موجود نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، تو اب انہیں حق ہے کہ وہ اسی کے مال میں سے، اسی میت کے مال میں سے اٹھا کر اس پر خرچ کریں گے۔ گویا کہ پہلا مرحلہ ہوگا تجہیز و تکفین کا، میت کے ترکے میں سے ہی اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے پر دیکھا جائے گا کہ زندگی میں اس نے کہیں سے قرض تو نہیں لیا ہے، اگر قرض کسی کا اس پر ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا اس کے ترکے میں سے، اس کے وہ جو جائیداد ہے اسی میں سے۔ یہ دو مرحلے۔ اب اگر کچھ بچا تو اس بچے ہوئے مال میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، وصیت وارثین کے حق میں تو درست نہیں ہے، اور 1/3 کے علاوہ بھی وصیت درست نہیں ہوگی۔ 1/3 اس میں وصیت کرے گا، وہ وصیت کی ہوگی اور جائز کام کے لیے کی ہوگی تو اس کو نافذ کیا جائے گا، اور اگر 1/3 کے علاوہ ہے تو پھر وہ وارثین پر ہوگا۔ تو بہرحال 1/3 یا جائز عمل کے لیے کوئی وصیت ہے، اس کی تکمیل ہوگی۔ یہ 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا وراثت کی تقسیم
تقسیم کے سلسلے میں. اس کے بعد اگر کچھ بچا تو وارثین میں تقسیم ہوگا. اور وارثین میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کا قرآن میں متعین ہے. اب دیکھو قرآن کریم نے وصیت کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پہلے ہی اس میں موجود ہے. یہ دو آیتیں خصوصی طور پر وراثت کی تفصیل اس میں موجود ہے. شروع میں ہی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں کہ جب کوئی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے، فی اولادکم، اپنے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ، ایک لڑکے کے لیے اتنا حصہ جتنا دو لڑکیوں کو دیں گے. اب فرض کریں میت ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو 1/8 بیوی کو دیا جائے گا، 2 حصے لڑکے کو دیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا. اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹی ہے، بیوی ہے، پیچھے ماں ہے، باپ ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں بیٹی ہے، بیٹا ہے. تو اس سلسلے میں ماں باپ کو چونکہ متعین ہے قرآن کریم میں، ماں باپ کو متعین ہے قرآن کریم میں، ان کو اپنا حصہ دیا جائے گا، اور بیٹا جو ہے وہ بعد میں اس سے بچا ہوا لے جائے گا، جس کو عصبہ کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس قرآن کریم میں جن لوگوں کو متعین ہے اس میں آپ پڑھیں للذکر مثل حظ الانثیین. کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی کو تو قرآن دیتا ہے. اچھا اسی طرح باقی بہت سارے وارثین ہیں جو پیچھے موجود ہیں. میت کی بیوی ہے، میت کی ماں ہے، یا میت کا باپ ہے، اور اسی طرح میت کی بیٹیاں ہیں. یہ تو جناب والا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دینا ہی دینا ہے. جب ہم اس آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو ہی کوئی مرتا ہے تو بیٹے کی بات تو کی جاتی ہے کہ بیٹے کو ملے گا. 2-3 لڑکے ہیں تو وہ لڑ پڑتے ہیں اپنے باپ کی اس چھوڑی ہوئی جائیداد پر. لیکن یہی لڑنے والے بھائی جو اس میت کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، وہ اپنی بہنوں کا نہیں سوچتے. نکاح پر خرچ کریں گے تو وراثت سے محروم کریں گے، جبکہ یہ بھی ناجائز ہے. نکاح کے موقع پر جو آپ نے خرچ کیا ہوگا وہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے، اور اگر وضاحتاً باضابطہ ڈاکومنٹ بنے ہیں کہ آپ باپ کی وراثت میں سے بہن پر لڑکے نے اپنی بہن پر خرچ کیا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہوگی. لیکن کوئی وضاحت نہیں، زبانی کوئی چیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہاں پر جو اصل نقطہ مجھے بتانا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو لڑکوں کی بات تو کی جاتی ہے کہ اس کو باپ کی اس میں سے ملے گا، لیکن لڑکے اپنی ماں کی بات نہیں کرتے، یعنی میت کی بیوی کی. یہی لڑکے اپنی بہن کی بات نہیں کرتے، یعنی میت کی لڑکی کی. تو لڑکی کو بھی محروم رکھتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی محروم رکھتے ہیں. اور ایک بہت بڑی غلطی وادی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے زندگی میں ہی اپنے باپ کو پریشان کرتے ہیں، باپ سے زندگی میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل مناسب نہیں. زندگی میں باپ کو حق ہے وہ وراثت تقسیم کرے یا نہ کرے. اگر اس وراثت کیا بلکہ وہ اس کی اپنی جائیداد ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، تو وہ تو وراثت تو بنتی بھی نہیں، مرنے کے بعد اس سے اس کا تعلق ہے. اب زندگی میں اگر وہ تقسیم کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ لڑکی کو جو حصہ دے وہ اتنا ہی لڑکے کو دے. 2 روپے لڑکے کو دے دیا، 2 روپے لڑکی کو دے دیا، اس کو حق ہے. یا وہ شرعی تقسیم کرے، اس کو اس کا بھی حق ہے. البتہ کسی کو محروم رکھنا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ہیں جس پر آپ کو اور ہمیں مل کر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور آخری بات اس موضوع کی، ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ چلا ہے کہ اوپر دادا موجود ہے، اس کا لڑکا انتقال کر گیا، لڑکے کا لڑکا موجود ہے جس کو پوتا کہتے ہیں. گویا کہ دادے کی وراثت کا ملنا پوتے کے لیے، کہ اس پر اکثر و بیشتر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. کبھی ایسا کوئی ہمیں آتا ہے دادا جو کہتا ہے کہ مجھے تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں دینا ہے پوتے کو، تو میں کیوں دوں گا. اور کبھی دوسری فریق آتے ہیں کہ دے دو، دیکھو دادا اتنا بے ادب بن گیا، اتنا وہ بے غیرت بن گیا، جبکہ اس کو اپنے پوتے سے باپ کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ محروم کرتا ہے. لیکن دراصل انہیں دونوں فریق کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا، انہیں اس پر نظر نہیں ہوتی. شریعت کو جب ہم دیکھتے ہیں یتیم پوتوں کی وراثت کے سلسلے میں بے شمار پیچھے سے تحریریں موجود ہیں. قرآن کریم کو آپ پڑھیں وہاں ملے گا، احادیث کو پڑھیں تو وہاں ملے گا، فقہا کی تحریرات میں، فقہا کی آراء میں اور فقہا کی توضیحات میں آپ کو ملے گا. اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس پر الگ الگ کتب مرتب کی ہیں.
ہمارے کشمیر میں بڑے علماء نے اس پر لکھی ہیں. بہت سال پہلے ایک کئی لوگوں کو اس پر اعتراض تھا. یہ سمجھنے پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے دانشور اہل علم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. تو کئی سال پہلے مجھے یاد ہے حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے اس پر ایک تحریر مرتب فرمائی. اور اس کے بعد غالباً کہیں سفر میں کسی سے ملاقات ہوئی تو ان کو دیا ہے، یا پہلے ہی سے انہوں نے لیا تھا. تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ زندگی میں نے کبھی یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو آپ کی اس تحریر کی وجہ سے مجھے وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کیا ہے 27 صورتیں اس کی نکلتی ہیں. 27 صورتوں میں سے 26 صورتوں میں یتیم پوتے کو ملتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، وہ حق رکھتا ہے، کبھی پورا لیتا ہے کبھی اس سے کم. ایک ہی صورت تقریباً ایسی ہے کہ جس میں اس کے چچا موجود ہوں، یعنی دادا کے اپنے بیٹے جو قریب ہیں پوتے کے مقابلے میں، ان کی وجہ سے پوتے کو نہیں ملتا قانونی طور پر. لیکن اس صورت میں بھی قرآن کریم اور احادیث اور فقہا کی توضیحات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ دادے کو چاہیے کہ وہ اپنے ان یتیم بچوں کا اس وقت خیال رکھے جب وہ اپنے بیٹوں کے درمیان وراثت تقسیم کرے گا اور جائیداد تقسیم کرے گا، ان کو دے دے گا. اس وقت اسے چاہیے کہ ان یتیم پوتوں کو بھی وہ محروم نہ کرے. ایسا کون دادا ہوگا کہ جو اپنے یتیم پوتوں کو محروم کرے گا؟ قانون وراثت یہ ہے شریعت کا کہ وہ شریعت وراثت دیتی ہے قربت کے اعتبار سے. وہ یتیمی کو نہیں دیکھتی، وہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتی. اور رشتہ دار اور یتیموں کو دیکھیں گے تو 10 لوگ یتیم ہیں، 10 لوگ جو ہیں غریب ہیں، 10 لوگ رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے. قرآن نے شریعت میں ایک اصول طے کیا، الاقرب فالاقرب، میت کے زیادہ قریب جو ہوگا اس کو اس کی وراثت میں سے جتنا حصہ مقرر ہے اتنا اس کو مل جائے گا. یہ دوسرا نقطہ تھا. ایک تو ہم اس پر غور کریں اور محنت کریں اپنے معاشرے میں کہ جو خواتین کو جو اپنا حق نہیں دیا جاتا، کہ اگر وہ میت کی بیوی ہے، بیٹے اس پر تصرف کرتے ہیں اور اس پر قبضہ کرتے ہیں. اگر یہ میت کی بیٹی ہے تو اس میت کی اولاد نرینہ جو ہے اس پر وہ تصرف کرتی ہے، اس کو اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں. اور بہن اتنی اس میں مجبور ہو جاتی ہیں بچیاں کہ وہ جب شادیوں کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس اگر انہوں نے حصہ مانگا ہو، اپنا حصہ، وہاں تو جا بھی نہیں سکتی ہیں. وہ شرماتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں کہیں وہ یہ کہہ دیں کہ تم نے تو اپنا حصہ یہاں سے لے لیا ہے. یہ تو اسلام تو ہے ہی نہیں. یہ تو یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہو سکتا ہے، اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو ہمیں چاہیے کہ بہنوں کو حصہ دیں اور ان کو مزید دیتے رہیں، اخلاقی طور پر ان کو بلاتے رہیں اپنے گھر. بیٹیوں کو دیں، جنہیں والا اولاد اپنی ماؤں کو دے دیں اپنے باپ کے حصے میں سے. تو ان چیزوں میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت خطرناک مسائل، خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور آخری چیز یہ کہ یہی چیز ہے کہ جو ہمارے بہت سارے مسائل حل نہیں ہو پاتے زندگی میں. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بڑی گرفت ہوتی ہے، بڑی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی گرفت تو بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اجتماعی طور پر بہت سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم آسانی سے رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، تشدد نہ ہو، مظالم نہ ہو. یہ سب چیزیں ہمارے دل و دماغ میں آتی رہتی ہیں، مگر جب ہم خود ہی ان چیزوں کے سبب بنتے ہیں، جب وراثت سے بچیوں کو محروم کریں گے، ماؤں کو محروم کریں گے، بہنوں کو محروم کریں گے، یتیم مال پر قبضہ کریں گے، یتیم کے مال پر، سیدھی سی بات ہے عذاب تو آئے گا. اور ہم کیسے اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں سکون ہو؟ یہ 2 باتیں اس سلسلے میں نے عرض کی ہیں. تو اس کو اپنے ذہن میں آپ بٹھائیں گے، میں بھی انشاءاللہ بٹھاؤں گا، اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم عمل کرنے کی نیت کریں گے، پھر کوشش کریں گے، تو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ احسن الجزاء. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب قاسمی، استاذ دارالعلوم سراج العلوم لال بازار سری نگر. طلاق ناپسندیدہ فعل ہے، نواب آزاد. طلاق ناپسندیدہ فعل ہے، طلاق سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے،
طلاق سے معاشرے میں بدبودار ہوا پھیلتی ہے جس سے معاشرہ بربادی کی طرف بڑھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، روئے زمین پر حلال چیزوں میں بدترین چیز وہ طلاق ہے۔ روئے زمین پر طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور سوئے نصیب ہماری وادی میں بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ رہی بات وراثت کی، وراثت تب وراثت ہوتی ہے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، چونکہ عربی کا محاورہ ہے ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، لڑکے باپ کو اس کی زندگی میں تنگ کرتے ہیں۔ وراثت کے تقسیم کے سلسلے میں خاص طور پر ہماری وادی میں زندگی میں باپ کو حق ہے وہ وراثت تقسیم کرے یا نہ کرے۔ قانون وراثت یہ ہے، شریعت وراثت قرب کے اعتبار سے دیتی ہے، جیسا کہ شریعت کا سنہرا اصول ہے الاقرب فالاقرب، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا چاہیے جو شریعت نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ ہم اپنے مفتی صاحب کے مشکور ہے، تہہ دل سے ہم ان کا اپنے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔